نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 17 رمضان کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی خیر برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ اپنی زندگی کی من چاہی مراد کو صدقہ محمد والے محمد بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ناظرین محترم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر کا ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ بے شک فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر کے وہ روحانی فوائد و فضائل بتائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ لیکن ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ سلسلہ خیر بشری نے ماہ رمضان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے 17 رمضان کی دعا کا خاص روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے تمام متقی اور صاحب علم افراد تمام اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی 17 رمضان کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی فرد اس دور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا حاجت کے لیے آمین بولتا ہے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے کامیابیوں کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ جناب محترم، اب ہم ویڈیو کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آپ کو 17 رمضان کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 17 رمضان کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل آپ نے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنے ہیں اور اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 17 رمضان کے نوافل کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 10 تعداد میں ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین محترم آپ نے مکمل تنہائی میں اور خوب اہتمام کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ 17 رمضان کے نوافل ناظرین محترم آپ کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 10 تعداد میں ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کو تمام کر کے کوشش کریں کہ حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کیا جائے۔ نمبر 3، 17 رمضان کا وظیفہ آپ تنہائی میں ادا کریں۔ وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 4، ناظرین محترم، 17 رمضان کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے فقط جائز حاجت کو ہی گمان کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ 4 ایسے بنیادی عوامل ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ کسی بھی قرآنی وظیفہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر اور جامع وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو اس قرآنی وظیفہ کی ترتیب و تفصیل بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 17 رمضان 2022 کو کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ یہ عمل تمام کر کے آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان کر لینا ہے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ سورہ الکوثر کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ سامعین محترم، سورہ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر اس کا شان نزول اس کی فضیلت کی طرح بلند و اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس عمل میں آپ نے سورہ الکوثر کی تعداد 1100 بار، 515 بار یا کم از کم 313 بار لازمی رکھنی ہے۔ کوشش رہے کہ اس عمل کے دوران آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے، اس لیے آپ نے 17 رمضان کا وظیفہ کرنے کے لیے تنہائی کا خاص اہتمام رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ 17 رمضان کا وظیفہ سورہ الکوثر توجہ کے ساتھ کریں تو بے شک اس قرآنی سورہ کی برکت سے آپ ہر طرح کی بندش و ناکامی، دشمن کے شر، جادو سحر و عصیب، نظر بد، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے تا حیات محفوظ ہو جائیں گی۔ بات فقط توجہ اور ایمان کی ہے
آپ فقط توجہ کریں، وہ رحیم و کریم سمیع البصیر، وہ دود و جبار و قہار و خالق و مالک بھی آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کار بشریت تمام اہل ایمان کے لیے 17 رمضان کا تحفہ نقش نادیلی بھی لے کر آیا ہے۔ یہ نقش مبارک ان بہنوں کے لیے ایک خاص روحانی عمل ہے جو کہ رشتہ میں بندش، شادی میں رکاوٹ اور اولاد کی بندش یا قسمت کی بندش کا شکار ہیں۔ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ 17 رمضان کا عمل نقش نادیلی ضرور کریں۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش نادیلی کا اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر سکیں۔ سامعین محترم، نقش نادیلی علم روحانیت اور علم عدد میں کسی بھی رسمی تعارف کا محتاج نہیں سمجھا جاتا، اور ماہ رمضان ہی نقش نادیلی لکھنے کا افضل ترین وقت مانا جاتا ہے۔ آپ یقین، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اس ماہ رمضان میں نقش نادیلی تحریر کریں، انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم بھی ہر حاجت کے لیے آپ پر ضرور ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 17 رمضان کا وظیفہ اور 17 رمضان کے نوافل کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ ایک بار سچے دل سے آقا کریم پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ اس نفس نفسی کے دور میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔